اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں پھر جوائن کرنے کا۔ آج ہم اس کتاب کے چوتھے حصے ولایت کی 5ویں کڑی کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ہم ابھی تک اس ولایت کے سلسلے میں یہاں تک پہنچے ہیں کہ خداوند متعال ہی وہ ہستی ہے کہ جس کو ولایت کا حق حاصل ہے، وہی حقیقتاً وہ ذات ہے کہ جو سب کی صاحب اختیار ہے، اور ولایت جس سے مراد جو ہے صاحب اختیار ہونا ہے، حقیقی طور سے صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات ہے۔ اس کے بعد اس کے رسول ہیں جن کو انہوں نے شریعت اور قانون دے کر بھیجا تاکہ وہ بندوں کے درمیان اس قانون، اس شریعت کو عمل درآمد کر سکیں اور اجرا کر سکیں۔ اور ان رسولوں کے بعد وہ ان رسولوں کے وصی اور اوصیاء ہیں اور امام ہیں کہ جو اسلامی معاشرے کے ولی ہیں اور ان کے درمیان اولی الامر ہیں۔ آج ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ آج ہم اس بات پر آپ کے سامنے آرائز پیش کریں گے کہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے اس ولایت کے تحت میں نہیں آتے ہیں، اس ولایت کے ذیل میں آنے کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور وہ خدا کی ولایت کا انکار کرتے ہیں یا اس کو قبول کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، ان کو ہمارے آیات اور روایت میں ان کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، ان کو کس طرح جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے اس عمل کو جو ہے آیات اور روایت میں کس طرح اور کس نام سے جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہے، کہ اگر جو شخص یا کوئی معاشرہ خدا کی ولایت کا، اس کے ولی اور نمائندے کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جو کوئی بھی خدا کی ولایت کے تحت میں نہ ہو، اس کی ولایت کے پرچم تلے جمع نہ ہو یا اس کی ولایت کے پرچم تلے نہ آئے تو وہ طاغوت کی ولایت میں ہے۔ طاغوت سے مراد کیا ہے؟ طاغوت نکلا ہے طغیان سے۔ طغیان یعنی سرکشی کرنا، طغیان یعنی بغاوت کرنا۔ اور جو انسان کمال کے راستے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، کمال کے تکامل اور کمال کے اور عبودیت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس قرب خدا حاصل کرنے کے لیے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، تو جو بھی طاقت اسے اس تکامل سے روکے گی، اس کے اس تکامل کے راستے میں رکاوٹ ثابت ہوگی، اس طاقت کو یا اس عامل کو یا ان عوامل کو طاغوت جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ کیونکہ انسان فطرتاً جو ہے وہ خدا پرست ہے، انسان فطرتاً ایک ایسی ذات کا جو ہے وہ متلاشی ہے کہ جو کامل ذات ہے، لامحدود ذات ہے، اور اس کی طرف بڑھنے کے لیے فطری طور سے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آرزو موجود ہے، اس کے اندر جو ہے وہ امید اور جذبہ موجود ہے اس کی طرف بڑھنے کے لیے۔ جو کوئی عامل، کوئی طاقت، جو چیز بھی اس کو اس راستے سے منحرف کرے گی یا اس انسان کے اندر ایسی تبدیلیاں لے کر آئے گی کہ جو اس کو اس فطری راستے سے منحرف کر دے، راستہ فطرت سے بھٹکا دے یا منحرف کر دے، وہ طاقت طاغوتی طاقت کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ جو طاقت بھی، جو عامل بھی اسے اس راہ میں سستی، انحراف یا رکاوٹ ایجاد کرے گا یا اس کو اس راستے میں حرکت کرنے سے روک دے گا، وہ جیسے کہ پہلے عرض کیا طاغوت کے زمرے میں آئے گا۔ اب یہ طاغوت جو ہے کہ اب یہ طاغوت جو انسان کو اس فطری راہ سے جو ہے منحرف کر دیتے ہیں یا رکاوٹ ثابت کر دیتے، رکاوٹ اس کے راستے میں لے آتے ہیں یا اسے سست بنا دیتے ہیں یا اسے جو اس راہ میں حرکت کرنے نہیں دیتے، وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی عامل جو اس بات کے باعث بنے گا وہ طاغوت ہوگا۔ اب انسان کا نفس بھی، خود انسان کا نفس بھی اگر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اس فطری راستے سے جو ہے بھٹک جائے تو وہ خود انسان کا نفس بھی جو ہے وہ طاغوت ہو جائے گا۔ اسی طرح مال و دولت جیسے ہم غیر خدا کے مصادق پہلے بیان کر چکے ہیں نبوت کی بحث میں یا توحید کی بحث میں، تو اس میں ہم نے بتایا ہے کہ جو مال و دولت ہے یا اسی طرح کوئی سیاسی نظام ہے، کوئی اجتماعی نظام ہے، کوئی قانون غیر الہی قانون ہے، کوئی مکتب فکر ہے، کچھ بھی جو انسان کو اس فطری راہ سے جو ہے بھٹکا دے اور منحرف کر دے، اس کا نام جو ہے وہ طاغوت ہے۔ تو جو انسان بھی طاغوت کی ولایت میں چلا جائے گا، جو انسان بھی خدا کی ولایت سے خارج ہو کے فطری راہ سے بھٹک جائے گا، وہ طاغوت کی ولایت میں چلا جائے گا۔
طاغوت کی ولایت میں اور شیطان کی ولایت میں چلا جائے گا۔ یہ طاغوت اور شیطان میں جو ہے کیا رابطہ ہے، آئیے ایک آیت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 76 آپ نے سنی کہ جس میں شیطان کو طاغوت کہا جا رہا ہے۔ شیطان بھی جو ہے طاغوت کا مصداق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اور طاغوت ایک ہی چیز کا نام ہے۔ شیطان وہی طاغوت ہے کہ آیت قرآن ارشاد کر رہی ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جو کفر کرنے والے ہیں وہ طاغوت کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فقاتلوا، اور پھر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو جہاد کرو کن سے؟ اولیاء شیطان سے۔ یعنی یہاں پر طاغوت کو اور شیطان کو قرآن نے بالکل مساوی قرار دیا ہے، برابر قرار دیا ہے۔ ایک ہی چیز کے دو نام قرآن نے یہاں پر لیے ہیں۔ ایک ہی چیز کو کبھی طاغوت کہا ہے اور اسی کے بعد اسی چیز کو جو ہے شیطان کا ہے۔ ان کید شیطان کان ضعیفا، اور یقیناً شیطان کا جو ہیلہ ہے، شیطان کے جو جال ہے، بہت ہی کمزور اور آرام سے شکست کھانے والا ہے۔ تو شیطان یا طاغوت ہر وہ عنصر ہے کہ جو انسان کو خدا کی ولایت سے دور کر دے، خدا کی فطری راہ سے انسان کو منحرف کر دے۔ اب ہم جو ہے ہمارے معاشرے میں، جیسے ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے، شیطان جو ہے صرف ابلیس جو ہے وہ معنی لیا جاتا ہے، حالانکہ ابلیس شیطان کا مصداق عطم ہے، شیطان کا بالا ترین مصداق ہے، شیطان کا اہم ترین مصداق ہے۔ لیکن شیاطین بہت سارے ہیں، شیاطین انسانوں کے شیاطین ہیں، اجنہ میں سے شیاطین ہیں۔ اسی طرح ہم نے بتایا کہ انسان کی جو بھی چیز، چاہے انسان کا خود نفس ہو، وہ بھی شیطان ہے اگر وہ فطری راہ سے جو ہے انسان بھٹکاتے۔ تو جہاں جہاں شیطان کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہر وہ شیطان ہے کہ جو انسان کو اس کی فطری راہ سے، اس کو خدا کے قرب سے منحرف کر دے۔ ہر غیر خدا کی ولایت جو ہے شیطانی اور طاغوتی ولایت ہے۔ اب جو انسان اس شیطانی اور طاغوتی ولایت میں چلا جاتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا مثلا کیا ہم اس کو کیوں اتنا جو ہے وہ برا سمجھ رہے ہیں، اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں، کیا مفسدہ ہے اس چیز کا۔ اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ طاغوت کی ولایت کا جو طوق اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، تو وہ صرف طوق نہیں ڈال رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح شیطان کی ولایت میں لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ شیطان کے آگے جو ہے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر رہا ہوتا ہے، پوری طرح اپنے آپ کی کمٹمنٹ شیطان کے لیے شو کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو انسان خدا کی ولایت سے بھٹک جائے گا، وہ خدا کے راستے سے دور ہو جائے گا، تو فطری طور سے اور نیچرلی وہ جو ہے شیطان کے راستے پر چل پڑے گا، کیونکہ خدا کے علاوہ، حق کے علاوہ صرف باطل ہے، حق کے علاوہ صرف ضلال ہے، گمراہی ہے۔ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق کے بعد ضلال کے علاوہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ضلال ہے، صرف اور صرف گمراہی۔ کہ جو لوگ خدا کے فطری راہ سے بھٹک جاتے ہیں، وہ شیطان کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ تو جب وہ جس راہ میں چل پڑتے ہیں تو ان کی ساری انرجیز، ساری کیپیبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ اسی راہ میں خرچ ہوتی ہیں، چاہے وہ ان کی مال و دولت ہو، چاہے وہ ان کی خواہشات نفسانی ہوں، چاہے وہ ان کی جو ہے وہ تعلقات ہوں دنیاوی، چاہے وہ ان کے باہمی روابط ہوں، ہر چیز جو ہے وہ اسی ہدف کے تحت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے جو انسان اپنے لیے اپناتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا ہدف قرب خدا نہ ہوگا تو پھر لا محالہ فطری طور سے اس کا مقصد یا تو خود ہوگا، انسان جو خود شیطان بنا ہوا ہوگا، یا کسی اور شیطان، کسی اور انسان کے ذیل میں ہوگا، یا کسی مکتب فکر کے ہاتھ میں وہ یرغمال بنا ہوگا، یا کسی انسان کے ہاتھوں وہ اپنا یرغمال بنا ہوگا، یا مال و دولت کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوگا، یا جن سے مخالف کے ہاتھوں، یعنی مختلف مصادیق کی کسی بھی چیز کے آگے یرغمال بنا ہوگا، اور اسی کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، اور یقیناً اس کی ساری کیپیبلٹیز جو ہیں وہ اسی راہ میں استعمال ہو رہی ہوں گی، زیرو سے لے کے الف سے لے کے یہ تک، اے سے لے کے زیڈ تک، ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی راہ میں استعمال ہو رہی ہوں گی۔ تو طاغوت کی ولایت میں جانے کا مفسدہ یا اس کے نقصانات یہ ہیں
کہ انسان پوری طرح اپنے آپ کو طاغوت کی راہ میں برائے فروخت رکھ دیتا ہے، کہ جو انسان اتنی اعلیٰ اور افضل ہدف کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، وہ خدا کو پانے کے لیے آیا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹی چیز کے سامنے بیچ دیتا ہے، برائے فروخت رکھ دیتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن کیا کہتے ہیں، آئیے ایک آیت سنتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی سورہ نساء کی 115ویں آیت، جس میں خداوند متعال ارشاد کر رہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ بِالْهُدَى، کہ جو بھی پیغمبر کے ساتھ جو ہے اختلاف کرے اور اس کا مقابلہ کرے اس کے بعد کہ اس کو حق بیان کر دیا گیا ہو، اس کے سامنے حق واضح کر دیا گیا ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے علاوہ جو راستہ مومنین کا ہے اس کے علاوہ اگر وہ راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس چیز کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ جس چیز کی ولایت وہ قبول کر رہا ہے، جس چیز کو وہ دوست رکھتا ہے، جس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، ہم اس کو اسی کے ساتھ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی خداوند متعال اس کو اپنے آپ پر رہا کر دیتا ہے، اس کو رہا کر دیتا ہے، اس کی باغ دوڑ جو ہے، یعنی اپنی ولایت سے اس کی باغ دوڑ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کسی اور کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، اس چیز کے ہاتھ کو دے دیتا ہے کہ جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ اس چیز کے پیچھے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کے پیچھے وہ بھاگنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ذیل میں اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو اسی مطلب کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ رعد کی 11ویں آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ، کہ خداوند متعال کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے، جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ جب تک ایک قوم طاغوت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ایک طاغوت کے پیچھے بھاگنا چاہ رہی ہے، خود جو ہے وہ خدا سے فرار کرنا چاہ رہی ہے، تو خداوند متعال بھی ان کو رہا کر دیتا ہے اپنے حال پر، ان کو اپنے حال پہ رہا کر دیتا ہے۔ لیکن جو قوم چاہتی ہے اپنے آپ کو طاغوت سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرنا، تو خدا کی نصرت جو ہے اسے پھر شامل حال ہوتی ہے۔ یہ وہ اجتماعی مسائل ہیں، یہ وہ اجتماعی مسائل کے اصول ہیں، وہ اجتماعی اصول ہیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اے کاش کہ ہم قرآن کے اندر تدبر کریں اور ان اجتماعی اصولوں پر تفکر اور تدبر کریں، اور اپنے معاشروں کے حوالے سے ان اجتماعی اصولوں کے تحت جو ہے ہم عمل کرنا شروع کریں۔ تاریخ میں ایک شہر بہت ہی مشہور و معروف اور بہت ہی عجیب و غریب کردار رہا ہے، اس شہر کا بہت اہم کردار رہا ہے تاریخ میں، اور اکثر و اوقات جو ہے یہ شہر کا نام جو ہے منفی چیزوں میں زیادہ ہم نے سنا ہے، اور وہ مشہور و معروف اور اہم ترین شہر تاریخ اسلام کا ہے شہر کوفہ، کہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام نے 4 سالہ اپنی حکومت قائم کی، اور ایسی حکومت قائم کی کہ جس کے چرچے آج تک جو ہے عالم اسلام میں گونج رہے ہیں، کہ ایسی حکومت تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی یاد جو ہے لوگوں کے دلوں میں تازہ کر دی تھی۔ کوفہ شہر کے جو باسی ہیں ان کا کردار تاریخ میں بہت ہی نشیب و فراز کا حامل رہا ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو کبھی کبھی اتنے بڑے بڑے مارگوں پر وہ کچھ کر جاتی ہے کہ جو ایک عام انسان کے لیے سوچنا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو جنگ جمل میں آ کر جو ہے امیر المومنین کی نصرت کرتی ہے، اور جنگ جمل جو ہے وہ امیر المومنین اس میں فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو جنگ نہروان میں آ کر جو ہے وہ سرخرو ہوتی ہے، اپنا خون دیتی ہے، نصرت کرتی ہے امیر المومنین کی، اور امیر المومنین کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو اسی کامیابی کے باوجود بڑی بڑی ناکامیوں کے حامل بھی رہی ہے، کہ امیر المومنین اسی قوم سے شکایت کرتے ہیں کہ جب تمہیں خیر کی طرف بلایا جاتا ہے تو نہیں آتے ہو۔ وہی امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے کاش تم جیسے لوگ میرے مخالفین کو مل جاتے اور میرے مخالفین جیسے لوگ مجھے مل جاتے، کم از کم۔ یعنی یہ اس قوم کا کردار ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو امام حسن علیہ السلام کے پاس آتی ہے، ان کی بیعت کرتی ہے،
اور ان کو اپنا امام بناتی ہے، لیکن ان کے بعد ان کے ساتھ کیا کرتی ہے سب کو معلوم ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بلاتی ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بلاتی ہے، احساس وظیفہ کرتی ہے، احساس ذمہ داری کرتی ہے، اور اپنے آپ کو اپنے امام کو بلاتی ہے اپنے پاس، اور آپ نے دیکھا کہ پھر کس طرح ان کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے۔ تو یہ کوفہ جو بہت ہی عجیب و غریب معاشرے کا نام ہے کہ جس کے اندر عجیب و غریب نشیب و فراز پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس کوفہ کے اوپر باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے، باقاعدہ کہ یہ کس طرح کے معاشرہ تھا اور کیا عوامل پیش آئے کہ جو یہ اس طرح کے نشیب و فراز کا ہمیشہ حامل رہا، کہ جس سے ہم پوری طور سے امت مسلمہ کے لیے اصول پیش کر سکیں، ان کے لیے ایک ہم جائزہ پیش کر سکیں کہ کون سے وہ عوامل ہوتے ہیں جو معاشرے کی کامیابی کا باعث ہوتے ہیں، اور وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو معاشرے کی ناکامی اور اس کے مفلوج ہو جانے کا باعث ہو جاتا ہے۔ کہ جس کوفہ کے بارے میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے کوفہ کے خطبے میں کیا ارشاد کرتی ہیں، یا اہل الکوفہ، کہ اے اہل کوفہ والو، یا اہل القتل والغدر، کہ اے کوفہ والو، اے غداری کرنے والوں، اے دغا دینے والوں، اے ہیلا کرنے والوں، یعنی بی بی زینب کبریٰ اہل کوفہ کو اس طرح جو ہے وہ مخاطب کرتی ہیں جب وہ کوفہ میں آتی ہیں اور وہاں خطبہ دیتی ہیں۔ تو یہاں جو اس کتاب میں مختصر جائزہ پیش کیا کوفہ کے معاشرے کا، تو اس میں جو نکات بیان کیے گئے وہ یہ ہے کہ کوفہ وہ معاشرہ ہے کہ جو امیر المومنین کی ڈائریکٹ خلافت کا جو ہے وہ مرکز رہا ہے، کہ وہاں امیر المومنین خود اپنے وجود مقدس کے ساتھ جو ہے وہ 4 سال حاضر رہے، اور اہم ترین اور حساس ترین دور جو ہے انہوں نے کوفہ میں گزارا ہے، کہ جہاں ان کے 4 سال کے قیام میں انہوں نے سینکڑوں خالص ترین پاکیزہ ترین افراد کی جو ہے تربیت کی، بصیرت، با شجاعت، با کردار اور با تقوی اور پرہیزگار لوگوں کی انہوں نے تربیت کی۔ یہ وہ خواص کا کیڈر تھا جو امیر المومنین نے کوفہ کے اندر تیار کیا تھا سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن ان خواص کے ساتھ عوام بھی تھی، ظاہر سی بات ہے ہر معاشرے میں عوام ہوتی ہے، اور وہ عوام ہر معاشرے کی جیسی ہوتی ہے ویسی وہ عوام تھی۔ اب کوفہ کا معاشرہ اور معاشروں سے اس کے اندر فرق یہ تھا، کوفہ کے معاشرے کا امتیاز اور اس کا سارے معاشروں سے جو ہے بلند ہونا اس وجہ سے تھا کہ ان کے اندر خواص کا جھمکٹا ہو چکا تھا، ایک خواص کا تربیتی یافتہ گروہ موجود تھا کہ جس کی خود امیر المومنین نے جو ہے تربیت کی تھی، کہ جس سے دشمن جو تھا، کہ جس سے جو بھی طاغوتی طاقتیں تھیں، چاہے وہ جو بھی طاغوتی طاقتیں تھیں کہ جو اپنا عالم اسلام میں سکہ جمانا چاہتی تھی، وہ ان خواص سے خائف تھی۔ ہمیشہ کوفہ کو جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ مرکز رہا فتنوں کا، ہمیشہ مرکز رہا سازشوں کا۔ کیونکہ خواص کا مرکز تھا، امیر المومنین کے شاگردوں کا مرکز تھا، با بصیرت لوگوں کا، با کردار، با تقوی لوگ، خالص اسلام کے حامل لوگوں کا مرکز تھا۔ تو جو سازشی عناصر تھے ہمیشہ ان کی نظریں کوفہ پر ہوتی تھیں، اور اسی لیے ہمیشہ بعد میں بھی کوفہ جو ہے وہ کئی عرصے تک، کئی سالوں تک جو ہے وہ مرکز رہا عالم اسلام کی سیاستوں کا۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سازشی عناصر تھے ان کو ہمیشہ ڈر تھا ان خواص کے گروہ سے، ان لوگوں سے کہ جو امیر المومنین کے شاگرد تھے یا ائمہ معصومین سے منسلک تھے ہر زمانے میں۔ تو سازشی عناصر جو تھے وہ کوفہ کے معاشرے میں آ کر جو عوام تھی، جو سادہ عوام تھی، جو خواص سے ہٹ کر تھی، کہ جو ہمیشہ ہر معاشرے میں اکثریت میں ہوتی ہے، ان پر آ کر جو ہے وہ اپنا کام کرتے تھے، ان پر آ کر اپنا نفوذ پیدا کرتے تھے۔ جیسے ہم نے کہا کہ وہ عوام کا وہ بانڈ نہیں تھا ولایت سے جو خواص کا بانڈ تھا، تو جب مضبوط رابطہ نہیں ہوتا ولایت سے تو طاغوت کو نفوذ کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ تو طاغوتی طاقتیں اور سازشی جو عناصر تھے وہ عوام پر نفوذ کرتے تھے، اور ان کو ان خواص کے مقابلے میں تیار کرتے تھے کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ یہ خواص اگر کوئی عمل انجام دینا چاہیں، کوئی کردار ادا کرنا چاہیں، تو یہ عوام جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو، ان پر جو ان کے ذہنوں کو کنٹرول کرو، ان کو سازشوں میں مبتلا رکھو، تاکہ یہ عوام جو ہے ان خواص کے کاموں کا، ان عمل کا مقابلہ کریں، یعنی اسی معاشرے کے اندر سے جو ہے ان خواص کو دبا دیا جائے۔ یہ ہر معاشرہ جو ہے کہ جہاں حق کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ ہر معاشرے کے لیے ایک اصول ہے کہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم کسی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے نام سے
جو ہے جانا پہچانا جاتا ہے، اسلامی تمدن، اسلامی آزادی، حقیقی اسلام محمدی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، تو وہاں استکبار اور استعمار کے اعلی کار جو ہیں عوام کے پیچھے لگے ہیں، ان کے اوپر مختلف ثقافتی الغاروں سے، معاشی جو ہے وہ تنگیوں سے اور مختلف ثقافتی اور علمی اور اقتصادی سازشوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جو ہے، جو اس علاقے کی عوام ہے، ان خواص کے گروہ کے، ان خالص محمدی اسلام کے پیروکاروں کے گروہ کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ خلفشاری اور جو ہے وہ ناامنی ایجاد کی جائے، اور اس کے ذریعے اس حقیقی اسلام کے لیے کی جانے والی جد و جہد کا چہرہ جو ہے وہ مخدوش کیا جائے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کوفہ جو تاریخ میں جب بھی اس کا نام اچھی چیز میں آیا ہے، یہ کامیابیوں میں آیا ہے، تو وہ ان خواص کی وجہ سے آیا ہے، ان اہم لوگوں کی وجہ سے آیا ہے کہ جو امیر المومنین نے ایک خاص تعداد میں اور ایک اچھی تعداد میں وہاں پر تربیت کی۔ تو جب بھی اچھا اقدام ہوا ہے اور کامیابی ملی ہے، نصرت ملی ہے، تو ان کی طرف سے ملی ہے۔ جب ان کی طرف سے ملی ہے تو کوفہ کا نام آیا، کیونکہ وہ لوگ کوفہ کے لوگ تھے، اس لیے کوفہ کا نام ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن وہ کوفہ کی مجموعی جو ہے وہ عوام اور خواص کی جو ہے وہ ملی جلی کوشش نہیں تھی، بلکہ ان خواص کا آگے آنا تھا اور عوام کے اوپر جو ہے وہ اپنے حاوی ہو جانا تھا، عوام کو اپنے پیچھے لے کر چلنا تھا۔ لیکن جب بھی ہم ناکامیوں کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ عوامی حلقے جو ہیں وہ دشمن کی سازشوں کا شکار ہو گئے، اور بعض خواص بھی جو عوامی رنگ کے حقیقی طور سے عوام میں سے تھے، وہ خواص کا انہوں نے جب لبادہ اوڑھ لیا، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ جو ہے ان ادوار میں یا ان حساس موڑ پر جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہا ہے، اور اس نے حق کی ہمراہی نہیں کی، بلکہ ہمیں مخالف سمت میں دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ کربلا کے واقعے میں، حضرت مسلم کے واقعے میں، اور اس کے بعد بھی جو واقعات پیش آئے ہیں جو ہم نے تاریخ میں دیکھیں۔ اسی طرح ایک واقعہ جو ہے کہ جب حجاج ابن یوسف کو، عبد الملک ابن مروان جو ہے حجاج ابن یوسف کو، جو درندہ ترین حاکم اسلامی ہے تاریخ اسلام کا، اس کو کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجتا ہے۔ اس کو کیوں کوفہ کا گورنر بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے والا جو گورنر تھا اس کو اہل کوفہ قیام کر وہاں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جب وہاں سے باہر نکال دیتے ہیں تو کسی اور کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کوفہ کا گورنر بن سکے، تو اس لیے وہاں پر ایک درندہ ترین شخص کو وہاں بھیجا گیا تاکہ کوفہ کے لوگوں کو جو ہے کنٹرول کرے کسی طرح۔ تو جب حجاج کو وہاں بھیجا گیا تو اس نے ایک ایسی ترکیب اپنائی جو ایسے ابن زیاد نے اپنے موقع پر، جب وہ کوفہ والے لوگ امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، ان کو بلایا تھا، تو اس نے امام حسین علیہ السلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو کوفہ کے اندر داخل کیا تھا، اور وہ چہرے پر نقاب ڈال چکا تھا، امامہ رسول اللہ والا پہنا تھا، اور تاکہ وہ پہچانا نہ جا سکے، سب سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ تو یہی ترکیب، بالکل تقریباً ایسی ترکیب حجاج ابن یوسف نے اپنائی کہ وہ خاموشی سے چہرہ ڈھانپ کر، لال رنگ کا امامہ پہن کر، کہ پتہ نہ چلے کہ کون شخص ہے، ایک عجیب و غریب حلیے میں کوفے کے اندر، ایک ناآشنا حلیے میں کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور مسجد کوفہ میں جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے، کہ حالانکہ مسجد کوفہ کے اراؤنڈ پہرا دے رہے تھے وہاں کے لوگ، وہاں کے باسی، کہ کوئی طاغوتی عناصر داخل نہ ہو پائے، لیکن اس ہیلے کے ذریعے وہ داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر کسی نہ کسی اسی خاموشی سے منبر رسول پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہ جہاں مسجد میں لوگ عبادت میں مشغول تھے پھر بھی غافل ہو جاتے ہیں لوگ، یہ غافلانہ عبادت ان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور وہ منبر پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ منبر پہ جا کر بیٹھتا ہے تو سب کو مخاطب کرنا شروع ہوتا ہے، سب بجائے اس کے کہ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے، ہم منبر پہ کیسے بیٹھے ہیں، اس کے گرد آگے جمع ہو جاتے ہیں اور سننا شروع ہو جاتے ہیں اس کی باتیں۔ تو یہ وہ عوام کا گروہ ہے کہ جس نے ہمیشہ کوفہ کا نام جو ہے وہ غلط سمت میں تاریخ میں جو ہے ثبت کیا ہے، سب کروایا ہے۔ تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس کی بات سننا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ اپنی حکومت جو ہے وہ وہاں سے قائم کرتا ہے، وہاں سے اپنے حکومت کی جو ہے وہ بیل ڈالتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے اندر اس نے کس طرح کے جرائم تھے جو نہیں کیے۔ تو یہ وہ حالت ہوتی ہے اس معاشرے کی
جو غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، جو چاق و چوبند نہیں رہتا، جس کا ولایت سے راستہ بہت مضبوط نہیں ہوتا، رابطہ بہت مضبوط نہیں ہوتا، تو اس کے اندر سے پھر طاغوتی جو ہے وہ عناصر اس کے اندر نفوذ کر جاتے ہیں، اور جب وہ طاغوت کی ولایت میں آ جاتی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اسے حجاج ابن یوسف جیسا خلیفہ انہیں نصیب ہوتا ہے، اور حجاج ابن یوسف جیسا حاکم انہیں نصیب ہوتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو وہ کچھ کرتا ہے وہ اس قوم کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلیں گے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلے گی۔ اگر یہ لوگ کوفہ کے لوگ عوام چاہتے تو اس حجاج ابن یوسف کو اگر چاق و چوبند رہتے، غفلت کا شکار نہ ہوتے، تو حجاج بن یوسف کو مجال نہیں تھی کہ وہ وہاں کا حاکم بن سکے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نولی ما تولی، کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ، چیز کے ساتھ کہ جس کے پیچھے وہ چلنا چاہ رہا ہے، کہ جو قوم حجاج بن یوسف کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اپنا حاکم بننا دیتی ہے، اب اگر وہ قوم چاہے گی کہ امام زین العابدین اس زمانے میں اس کے امام بن جائے تو خدا کس طرح قرار دے گا؟ کس طرح اس قوم کے اوپر امام زین العابدین کو حاکم بنا قرار دے گا جب وہ قوم چاہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے اس کا کوئی، اس کے اندر وہ غفلت اتنی ہے، اتنی غفلت کا شکار ہو چکی ہے، تو وہ خدا کس طرح جو ہے امام زین العابدین کو ان کا حاکم بنائے کہ جب وہ قوم جو ہے وہ خود چاہ ہی نہیں رہی کہ اپنی حالت کو بدلے۔ جی ناظرین، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، قرآن کی آیت سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ جی ناظرین، سورہ مبارکہ نحل میں قرآن ارشاد کر رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو خدا کی پناہ میں آؤ اس شیطان رجیم سے، اس خبیث شیطان سے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، اور اس شیطان کی کوئی سلطنت نہیں ہے، إِلَّا الَّذِينَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس کی کوئی سلطنت نہیں کس پر کہ جو ایمان لے کر آئے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر جنہوں نے توکل کیا۔ توکل کا مفہوم ہم پہلے بتا چکے، توکل سے کیا مراد ہے، ایمان آگاہانہ سے کیا مراد ہے۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے، انہوں نے توکل کیا، شیطان پر ان کی کوئی سلطنت نہیں ہے۔ تو اگر کوفہ پر یا کوفہ جیسے معاشروں پر جو ہے حجاج ابن یوسف جیسے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے ایمان آگاہانہ نہ ہونا ہے، چاق و چوبند غفلت کا شکار رہنے کی وجہ سے، اور ان کے توکل سے مراد وہ لوگ لکھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ جانا، بے عملی سے مراد ہے ان کا توکل۔ تو پھر ایسے توکل کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ حجاج ابن یوسف جیسے حاکم جو ہے وہ اس معاشرے پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ آگے کیا کہہ رہا ہے، انما سلطانہ علی الذین، کہ اس کی سلطنت صرف کن کے اوپر ہے، کیسے لوگوں کے اوپر ہے، الذین یتولونہ، کہ جو شیطان کو اپنا ولی بناتے ہیں، کہ جو شیطان کے پیچھے بھاگتے ہیں، صرف ان لوگوں پر شیطان کی سلطنت ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ یشرکون، کہ جو اس کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو اس کو طاغوت خدا، جو اس کو پوچھتے ہیں، جو اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، جو خدا کا شریک بنا لیتے ہیں۔ پھر اس کے آگے وہی آیت جو ہم نے پہلے سنی، وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو رسول کے مقابلہ کرے، رسول کے خلاف ہو جائے، اس کے بعد جو اس کے لیے حق واضح کر دیا گیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے چھوڑ دیں گے اسے چیز کے پیچھے، کس کے پیچھے وہ بھاگنا چاہ رہا ہے، شیطان کے پیچھے، وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری راہ اس نے انتخاب کی ہے۔ یہ آیت قرآن کا، اس آیت قرآن کا مفہوم کہ جو ان معاشروں پر نازل ہے، ان معاشروں کے بارے میں بتا رہا ہے جو کوفہ اور آج اس زمانے میں کوفہ جیسی صورتحال میں جو ہے مبتلا ہے۔ ایک آیت سنتے ہیں اور پھر بحث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ جی ناظرین، سورہ نساء کی 116ویں آیت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ خدا مغفرت نہیں کرے گا، خدا جو ہے وہ غفران نہیں کرے گا شرک کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ
خدا جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. یعنی خدا جو ہے جو لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، ولایت طاغوت کے پیچھے چلے جائیں گے، کسی بھی وجہ سے شرک کریں گے، خدا کے سامنے ولایت طاغوت کو لے کر آ جائیں گے، تو خدا پھر ان کی مغفرت نہیں کرے. مغفرت سے مراد وہی مغفرت ہے جو ہم نے پہلے بیان کی تھی. مغفرت یعنی جبران کرنا، مغفرت یعنی اس چیز کی خالی جگہ کو پورا کرنا، کھوئی ہوئی چیز کو پانا. تو خدا بند متعال ان لوگوں کی نصرت نہیں کرے گا، ان لوگوں کو اپنے واپس مقام نہیں دلائے گا جو لوگ ولایت طاغوت میں ہیں، جو لوگ شرک کر رہے ہیں شیطان کے لیے. تو خدا بند متعال ان کا حامی و ناصر نہیں ہوگا، ان کو واپس الہی ولایت میں لے کر نہیں آئے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے شرک کے علاوہ خدا بند متعال جو چاہے گا وہ جو ہے وہ مغفرت کر دے گا. البتہ من یشاء کے والے سے ہم بحث کافی کر چکے ہیں ان سلسلوں میں کہ من یشاء سے مراد ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے نہیں بخشے گا. اس کی بھی معیارات ہے جو ہم ان درسوں میں بیان کر چکے ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شرک کرے گا خدا سے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اس نے بہت ہی بری راہ انتخاب کی، ایسی راہ انتخاب کی کہ اس میں خدا کی مغفرت شامل حال نہیں ہوگی. خدا اسے رہا کر دے گا شیطان کے پیچھے اور طاغوت کے پیچھے، اور جو وہ طاغوت اور شیطان چاہیں گے اس کے ساتھ کریں گے. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اور إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے ہیں وہ صرف شیطان رجیم کو، نہیں پکارتے ہیں صرف شیطان خبیث کو. لعنہ اللہ، کہ جس کو خدا نے لعنت کی ہے. وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ شیطان نے قسم کھائی ہے، شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اے خدا میں تیرے بندوں سے اپنے لیے حصہ نکالوں گا، اب تیرے بندوں میں سے اپنے تحت بندے جمع کروں گا، اپنے لیے لشکر بناؤں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں بڑی بڑی آرزوؤں میں، لمبی دراز آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا، انہیں تجھ سے غافل کر دوں گا. وہ دنیا میں اتنی آرزوؤں میں اور اتنی خواہشوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ تجھے بھول جائیں گے. اور امنیوم سے مراد یہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ مختلف آرزو میں مبتلا کر دوں گا، کسی کو باس بننے کی، کسی کو رئیس بننے کی، کسی کو بہت بڑی پوسٹ کے پیچھے جو ہے لگا دوں گا، کسی کو مال و دولت کے پیچھے لگا دوں گا. اپنی پوری زندگی وہ اسی میں اپنے آپ کو لگا دیں گے اور اسے اپنا غیر خدا بنا لیں گے. کسی کو کسی مکتب فکر کے پیچھے لگا دوں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور انہیں امر کروں گا کس بات پر؟ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور انہیں امر کروں گا کہ وہ جانوروں کے کان کو کاٹیں. یعنی ایک زمانہ جاہلیت کی رسم تھی کہ جس میں جو انسان جو ہے چاہتا تھا کہ کسی شر سے محفوظ رہے تو وہ جو ہے وہ اپنے حیوان کے کان کاٹ دیتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی بری بلا سے جو ہے محفوظ ہو جائیں گے. یہ ایک بدعت تھی، یہ ایک جو ہے وہ عجیب و غریب سی رسم جاہلیت تھی. تو اس کا سمبل کے طور سے یہاں لایا جا رہا ہے کہ میں انہیں اسی دور جاہلیت کی رسم و رواج میں لگا دوں گا، اپنی رسم و رواج میں، شیطانی رسم و رواج میں لگا دوں گا. خدائی رسوم سے انہیں دور کر دوں گا، انہیں ہر قسم کی عجیب و غریب رسموں میں مبتلا کر دوں گا. اگر غور کیا جائے تو آج کل ہمارے معاشرے بھی انہی ساری چیزوں میں، اتنی عجیب و غریب رسموں میں مبتلا ہو چکے ہیں جو انسان کو خدا سے دور کر رہے ہیں. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور انہیں امر کروں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور انہیں امر کروں گا کہ وہ خلق خدا کو تبدیل کر دیں. خلق خدا کو تبدیل کرنے سے مراد، یعنی یہ بہت اہم جملہ ہے کہ شیطان امر کر دے گا کہ وہ اپنے لوگوں کے لشکروں کو خلق خدا کو تبدیل کرو. خلق خدا کو کیسے تبدیل کریں گے؟ وہ کہ ان کی فطرتوں کو جو ہے وہ خراب کر دیں گے. وہ فطرت انسانی جو خدا کی طرف راغب ہونے آئی ہے، جو خدا کی طرف حرکت کرنے آئی ہے، ان کو شیطان کے پیچھے لگا دے گا، انہیں دنیا کے پیچھے لگا دے گا، ان کی فطری تمایلات کو تبدیل کر دے گا، انہیں کسی بھی ذریعے سے اور چیزوں کے پیچھے لگا دے گا، خدا سے غافل کر دے گا. یہ مراد ہے اس آیت. پھر خدا جب شیطان کی بات قرآن کرتا ہے، اس کے بعد خدا اپنی بات کس طرح بیان کرتا ہے؟ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جس نے شیطان کو خدا کے علاوہ ولی بنایا، خدا کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو ولی بنایا، فقط خسر خسرانا مبینا. ان باتوں کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ اب جس نے شیطان کو اپنا ولی بنایا خدا کے علاوہ، خدا کو چھوڑ کر، اس نے بہت ہی بری راہ انتخاب کی، اس نے بہت ہی خسران، ابدی خسران پر جو ہے وہ اپنے سائن کر دیے ہیں. یعدہم، اور شیطان جو ہے انہیں وعدے دیتا ہے. اور شیطان اس کے بعد قرآن فرمائے یعدہم، یعنی شیطان انہیں وعدے دیتا ہے
وَيُمَنِّيهِمْ، اور انہیں بڑی بڑی آرزو میں مبتلا کر دیتا ہے، لمبی لمبے وعدے دیتا ہے اور لمبے آرزوؤں میں انہیں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کے وعدے صرف اور صرف جھوٹ ہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ پلندہ ہے آرزوؤں کا اور امیدوں کا اور شیطان کے ہیلے ہیں۔ جی ناظرین، یہ جو ہے وہ آج کا درس تھا کہ جس میں ہم نے یہ آپ کے سامنے آرائز پیش کی کہ جو لوگ خدا کی ولایت کو قبول نہیں کرتے وہ پھر کس کی ولایت کے تحت میں چلے جاتے ہیں، اور جب وہ طاغوت کی ولایت کے تحت میں چلے جاتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور پھر خدا ان کو کس طرح طاغوت کی راہ میں چھوڑ دیتا ہے، رہا کر دیتا ہے، اور پھر طاغوت جو ہیں جو ان کا حال کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ پھر وہ انجام دیتے ہیں وہ سب ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ صرف خسران مبین ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ کل ہم اس سلسلے کی آخری نشست کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔